السلام علیکم ناظرین، بہت بہت عید مبارک جناب۔ اور میں نے کل آپ کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والا ایک واقعہ سنایا تھا، جس میں ایک ہمارے ایس پی صاحب کا کردار بھی آیا تھا۔ میں نے اس وقت ان کے بارے میں ایک ہلکی سی بات کی تھی کہ بظاہر تو وہ بہت صاف ستھری شہرت رکھتے تھے اور رشوت بھی نہیں لیتے تھے، دیانتدار افسر مشہور تھے، لیکن ان کی کچھ عادتیں ایسی تھیں جن پر ہلکے پھلکے مزاح کے انداز میں بات کی جا سکتی ہے۔ چونکہ آج عید قربان کا موقع ہے، اس حوالے سے مجھے ان ایس پی صاحب کا ایک واقعہ یا 2 واقعات یاد آ گئے ہیں، تو سوچا ہے نا آپ سے شیئر کر لوں۔ تو واقعات سن کر آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہی جو ہے وہ ایک پولیس افسر کی لائف ہے۔ میں اپنی لائف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف جو وردی یا اختیارات اور پروٹوکول کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عجیب و غریب کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے، رویوں سے واسطہ پڑتا ہے، نفسیات دیکھنے میں ملتی ہیں ڈیفرنٹ اپنے سینئرز کی، اور حالات سے گزرنے کا جو موقع ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھی ایسے سینئرز ملتے ہیں جو سخت گیر بھی ہوتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ملتے ہیں جو بڑے ایماندار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی عجیب و غریب کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، چونکہ ہم سارے انسان ہیں، ہماری بھی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایسے لوگ بھی یا افسر ملتے ہیں جن سے انسان زندگی بھر کے لیے سیکھتا ہے، اور شاید ان کو ساری زندگی کے لیے اپنا مینٹور بناتا ہے۔ تو کچھ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو آج میں پھر انہی کی بات جو ہے نا کرتا ہوں۔ یہ ناظرین غالباً 1990 یا 91 کی بات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ میریٹ والے انسیڈنٹ کی بعد کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، کیونکہ وہ تو 1996 شاید پیش آیا تھا۔ یہ میں پہلے جب اپر کورس کر رہا تھا تب کی بات ہے۔ تو میں اور میرے چند جو بیچ میٹس ہیں وہ ہم پولیس ٹریننگ کالج ہنگو میں اپر کلاس کورس جو انسپیکٹر رینک کے لیے کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑی عید آئی، عید قربان، چھٹیاں ہوئیں ہمیں کالج سے، تو اپنی اپنی باغم باغ ہوئی۔ تو اس زمانے میں جو ہنگو سے اسلام آباد واپس آنا بھی نا ایک مہم سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہنگو سے کسی نہ کسی طرح کوئی لفٹ شفٹ لے کے کسی ٹرک پہ بٹھا دیتے تھے وہ چیک پوسٹ والے، وہاں سے کوارٹ تک آنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور پھر جو ہے کوارٹ سے ویگن پہ بیٹھنا اور تلہ گنگ اور فتح جنگ کے راستے پھر ترنول کی طرف سے اسلام آباد پہنچنا ہوتا تھا۔ اچھا، اب میں جس ویگن میں کوارٹ سے سوار ہوا تو وہ فتح جنگ روڈ پر تھانہ ترنول کی جو پرانی عمارت ہے اس کے قریب سے گزرتی تھی، اور چونکہ ویگن نے آگے راولپنڈی جانا ہوتا تھا اور میں نے اسلام آباد، تو اس لیے میں پھر ادھر ہی ترنول تھانے پہ اتر گیا، کیونکہ وہاں پہ ہمارے ایک سینئر جو ہمارے استاد تھے اور ہمارے ایک بیچ میٹ ہیں، ان کے والد صاحب تھے، وہ ایس ایچ او تھے۔ تو ان کے ساتھ چونکہ ہمارے استاد تھے، واقفیت تھی ان کے لڑکے کی وجہ سے بھی، تو یہی سوچا کہ میں یہاں پہ اتروں گا تو چودھری صاحب جو ہے وہ مجھے کسی سرکاری گاڑی میں یا کسی گاڑی میں آگے جانے میں آسانی ہو جائے گی، بھیج دیں گے۔ تو کیونکہ ان دنوں میں یہ پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی ترنول سے، ابھی بھی وہاں سے آنا مشکل ہے، کیونکہ کشمیر ہائی وے پہ کوئی سواری اس طرح سے نہیں آتی۔ تو کیونکہ نہ اس وقت کوئی مناسب پبلک ٹرانسپورٹ تھی، نہ یہ موبائل فون تھے، نہ کوئی آن لائن سہولتیں تھیں، تو یہی خیال کیا کہ چلو استاد محترم جو ہے وہ سرکاری گاڑی میں یا کسی اور گاڑی میں ہمیں بھجوا دیں گے مجھے۔ اچھا، یہ تھا کہ عید کا 1 آدھ یا 2 دن رہتے تھے، تو جو جانوروں کی جو خرید و فروخت ہے وہ بڑے زوروں پر تھی، اور جو بیپاریوں کی ٹولیاں ہیں نا وہ ترنول کے علاقے میں ادھر ادھر وہ پھر رہی ہوتی تھی۔ تو میرے سامنے ہی کچھ بیپاری جو تھے وہ بکرے لے کر تھانے کی عمارت کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو ایس ایچ او صاحب نے ان میں سے ایک سفید رنگ کا بکرا پسند کیا۔ اب مجھے قیمت تو پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن فرض کریں کہ تقریباً 5,000 روپے کا بکرا تھا، جو اس زمانے میں اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ انہوں نے وہ بکرا خریدا، اور جب مجھے اسلام آباد بھیجنے لگے تو وہی بکرا جو ہے نا
وہ اس سرکاری گاڑی میں لوڈ کروا دیا، اور وہ ڈرائیور صاحب تھا سرکاری گاڑی کا، تو کہنے لگے کہ آپ مجھے دیکھو یہ فلاں ایس پی صاحب کے گھر F8 میں چھوڑ دینا، یہ ان کے لیے قربانی کا جانور ہے، یہ لیا ہے۔ تو اگر وہ پوچھیں ایس پی صاحب کہ کتنے کا ہے تو بتانا کہ 5000 کا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ تو دوستو یہ ہوا کہ میں اس بکرے کے ہمراہ ایس پی صاحب کے گھر پہنچ گیا، بیل بجائی، تو خود ایس پی صاحب بنفس نفیس باہر نکل آئے۔ وہ بڑے تیز مزاج اور تیز بولنے والے آدمی تھے، ہم تھوڑے ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ سر ترنول والے SHO صاحب نے آپ کے لیے یہ قربانی کا بکرا بھیجا ہے۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا، تیز تیز بولتے تھے، کتنے کا لیا ہے، کتنے کا لیا ہے؟ تو میں نے کہا سر 5000 روپے کا بتایا انہوں نے۔ اب یہ سن کر انہوں نے بکرے کی پشت پر ایسے ہاتھ مارا، تھوڑا سا اس کی ہڈیاں دبائیں، ٹٹولیں، اور کہا کہ یہ تو بڑا کمزور بکرا ہے، 5000 روپے میں اتنا کمزور بکرا، لے جاؤ یہ واپس، میں نہیں لیتا۔ اب میری جو حالت تھی، میں نے کہا سارا دن کا سفر کر کے میں گھر پہنچنا چاہتا تھا، اور اب دوبارہ مجھے ترنول واپس جانے کا، جو اس وقت بھی 30-40 منٹ لگتے تھے، زیادہ لگتے ہوں، تو وہ جانے کا واپس تصور ہی مجھے خوفناک لگ رہا تھا۔ اس زمانے میں فون بھی نہیں تھے کہ میں وہیں سے SHO صاحب کو اطلاع کر دیتا کہ سر میں بکرا واپس بھیج دیتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں، خیر میں واپس وہ ترنول پہنچ گیا اسی سرکاری گاڑی میں بکرے سمیت جی، اور جا کے SHO صاحب کے بتایا کہ ان کو یہ کہ جی سر انہوں نے بکرا واپس کر دیا ہے۔ اچھا، تو SHO صاحب نا بڑے جذباتی انداز میں، بڑے وہ خوش مزاج بھی تھے، ہنسے بھی، بولے کہتے ہیں یار یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، اگر ایمانداری سے اصل قیمت بتاؤ تو سینئر افسر قبول نہیں کرتے۔ خیر میرے بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے اردلی کو آواز دی اور کہا کہ اوئے ایک کسی بکرے والوں سے نا وہ رنگ لے کے آؤ۔ وہ بکرے والے ارد گرد منڈی لگی تھی، سارٹ آف پھر رہے تھے، تو وہ بکروں پہ جو رنگ نہیں لگاتے ناظرین، وہ انہوں نے اردلی سے کہا کہ میرے سامنے نا اسی سفید بکرے کو ماتھے پہ اور اس کے پاؤں پہ اور ایک دو جگہوں پہ رنگ کے نا ڈبے سے لگا دیے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ جانوروں کو مختلف قسم کے نا رنگ لگا کے ماتھے شاتھے پہ تو وہ خوبصورت کر کے تو خاص نسل کا بھی ظاہر کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہو گیا کام جی، بکرے کو رنگ لگ گیا۔ اب جو ہے نا SHO صاحب میری طرف مڑے اور کہتے ہیں کہ اب یہ لے جاؤ، ٹھیک ہے بکرا لے جاؤ، اور اگر صاحب جو ہے نا یہ کہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے واپس لے جاؤ تو پھر اس کو اپنے ہی گھر لے جانا، لیکن اگر پوچھیں کہ کتنے کا ہے تو کہنا کہ 2500 روپے کا ہے۔ میں سوچا کہ یہ کوڑ بھی مارنا پڑے گا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ پولیس میں کس قسم کے سین چلتے ہیں۔ خیر جی میں دوبارہ بکرے کو لے کر F8 پہنچا، وہی بیل بجائی، ملازم آیا، SP صاحب کا پوچھا، انہوں نے بلایا، وہ باہر تشریف لائے، انہوں نے پھر آتے ہی پوچھا ہاں بھائی کتنے کا ہے یہ؟ تو میں نے کہا کہ سر یہ 2500 روپے کا۔ کہنے لگے، ایک دم سے مطمئن ہو گیا نا، بکرے کو دوبارہ دیکھا، پھر اس پہ اس طرح ہی ہاتھ پھیرا اور بولا دیکھا تم نے، یہ پہلے والے سے کہیں زیادہ تکڑا ہے اور اب اس کی قیمت بھی بڑی مناسب ہے۔ اب میں نا ناظرین دل ہی دل میں قسم سے ہنس رہا تھا کہ واہ جی واہ، یہ وہی بکرا، وہی وزن، وہی ہڈیاں، قیمت کم ہوئی ہے اور رنگ لگ گیا ہے۔ تو بکرا جو ہے نا اچانک قربانی کے لیے قابل قبول ہو گیا اور تگڑا بھی ہو گیا۔ بعد میں نا میں نے جب یہ واقعہ اپنے چند ایک بیچ میٹس کو بھی شیئر کیا، سنایا جیسے گپ شپ ہوتی ہے، تو وہ ان SP صاحب کے ساتھ جب وہ DSP ٹریفک تھے ان کے ساتھ وہ کام کر چکے تھے نا، تو انہوں نے وہ میرے بیچ میٹ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ نا SP صاحب کی پرانی یار عادت ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ واقعی ایماندار آدمی ہیں، نہ کبھی وہ پیسے لیتے تھے، نہ اس طرح کی کوئی فٹیک ڈالتے تھے، لیکن ان کی ایک کمزوری بڑی مشہور تھی۔ وہ کیا؟ کہنے لگے کہ اس زمانے میں اچھی جرسی اور جو سرکاری جرسی ہوتی ہے وہ، یا ٹوپی جو ہے یونیفارم کی،
وہ ذرا مہنگا آئٹم ہوتا تھا. تو اگر وہ کسی سارجنٹ کو اچھی جرسی یا ٹوپی پہنے ہوئے دیکھ لیتے نا, وہ فوراً پوچھتے کہاں سے آئی ہے, کتنے کی آئی ہے. اچھا, اب سارجنٹ ڈر جاتے تھے کہ اگر اصل قیمت بتائی, مثلاً 5,000 کی بتائی جرسی ہے, تو ایس پی صاحب, ڈی ایس پی صاحب جو اس وقت تھے, وہ سمجھیں گے کہ یہ ضرور کرپشن کرتا ہے, لہذا سب جھوٹ بول دیتے کہ سر 300-400 کی ملی ہے. وہ فوراً جیب سے جو ہے نا پیسے نکالتے, 400 کے حساب سے کہتے یہ لو 1,200 روپے, اور میرے لیے بھی جو ہے نا وہ 3-4 جرسیاں لے آؤ. آپ بیچارے سارجنٹ پھنس جاتے, نہ سچ بول سکتے نہ انکار کر سکتے, اور آخر کار جو اپنی جیب سے پیسے ڈال کے وہ جرسیاں جو ہے نا وہ خرید کر دینی پڑتی تھی ان کو. تو ناظرین, یہ ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے واقعات جو پولیس افسر کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں, اور انہی سے واقعات سے جو آپ یقین مانیں کہ لوگوں کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. یہی چیزیں انسان کو ہنساتی بھی ہیں اور بہت کچھ سکھاتی بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ نوجوان افسروں سے جب بھی ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر کسی کو اپنا مینٹور بنانا ہے یا کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی کریں جو واقعی جن کی نیک نامی مشہور ہو, جو اپ رائٹ قسم کے افسر ہوں, پبلک سروس کرنے والے ہوں, اور جن کی دیانتداری بالکل حقیقی ہو, صرف ظاہری نہ ہو. کیونکہ یہ طاقت, اختیار اور سینیرٹی کے ساتھ انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ بھی سامنے آتی ہے. اور شاید اسی لیے مجھے وہ ہوٹل والا جو واقعہ ہے وہ یاد آیا, کیونکہ وہاں بھی یہی ایس پی صاحب تھے جنہوں نے صرف اپنا روب ڈالنے کے لیے اسپیشل برانچ والوں سے کہا کہ ہوٹل کے جی ایم کو گرفتار کر لو, صرف اس بنیاد پہ کہ یہ امریکی پائلٹ تو مار ہی گیا ہے, لیکن اس جی ایم سے کوئی اپنا حساب کتاب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملا ہوگا یا کوئی اور بات دل پہ لگ گئی ہوگی. تو بہرحال تمام افسروں کو بھی اس طرح کے ذاتی اناد سے دل میں رکھ کے لوگوں کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کے ناظرین حالات واقعات ہوتے ہیں جن سے گزر کر ایک پولیس افسر کو آگے جانا پڑتا ہے. امید ہے کہ یہ ہمارے جو نئے افسران دوست ہیں ان کے لیے بھی اور آپ سب ناظرین کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی ہیلپ فل ہوگی معاملات کو سمجھنے میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.